جان نثارا ورگا آزم شان صدیق دا کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا آزم شان صدیق دا کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا۔ میرے انتہائی واجب القدر معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اہم موقع پر اللہ کے حضور ہم جمع ہیں۔ اللہ سونا ہم سب کو حق سچ بولنے اور حق سچ سننے، پھر سن کر عمل کرنے اور اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مقدس آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا مجھے اللہ نے شرف بخشا، جس میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، نبی کے صحابی حضور کے جانشین خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال اسی مبارک مہینے کی 22 چاند کو 22 جمادی الثانی کو ہے۔ اسی مناسبت سے ہم ان کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کا جمعہ انہی کے نام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی رات، آپ کی مقدس ہستی سے جس چیز کی نسبت ہو جائے، ہم اہل سنت کے لیے وہ چیز معزز اور محترم ٹھہر جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم حضور کے ہر رشتے کا، ہر نسب کا لحاظ کرتے ہیں، چاہے وہ حضور کی ذات ہے، صفات ہے، اعمال ہیں، اقوال ہیں، افعال ہیں، اولاد ہے، اصحاب ہے، ازواج ہیں، امہات ہیں، والدین ہیں یا رشتہ داریاں، جو کچھ بھی ہے ہم ساروں کو عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق جناب محمد رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہو گیا۔ تو جس چیز کی نسبت و تعلق رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، پھر ہمارے لیے وہ چیز قابل عزت و قابل احترام ٹھہرتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے عظیم ترین عاشق رسول گزرے ہیں۔ آپ جیسا دنیا میں کوئی اور عاشق مصطفیٰ آج تک نہیں آیا اور نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزاج شناس مصطفیٰ بنایا، ہم خیال مصطفیٰ بنایا، ہم زلف مصطفیٰ بنایا، ہم خیال مصطفیٰ بنایا، ہم سفر مصطفیٰ بنایا، ہم حضر مصطفیٰ بنایا، اور پھر صاحب غار مصطفیٰ بنایا، اور پھر آخر میں صاحب مزار مصطفیٰ بنایا۔ یہ شان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بڑی اعلیٰ ترین شان کے مالک ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا تھا ان اصبح منکم اليوم صائما، آج کے دن کون ہے جو نفلی روزہ رکھ کے آیا ہوا ہے؟ من اطعم الطعام منکم اليوم مسکینا، آج کے دن ہے کوئی خوش نصیب جس نے مسکین غریب کو کھانا کھلایا ہو؟ من عاد منکم اليوم مریضا، آج کے دن کون سا ایسا خوش نصیب ہے جس نے کسی مریض کی عیادت اللہ کی رضا کے لیے کی ہو؟ حضور علیہ السلام نے یہ 4-5 چیزیں فرمائی۔ آج کے دن کون ہے خوش نصیب جس نے کسی مومن بھائی کا جنازہ پڑھا ہو؟ آج کون ہے خوش نصیب جس نے کسی مومن بھائی کا تیمارداری کی ہو، اس کا عیادت کے لیے گیا ہو؟ تو یہ ساری چیزیں بیک وقت ایٹ اے ٹائم کسی بندے کے اندر نہ پائی گئی سوائے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ۔ واحد ہستی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جنہوں نے ایک دن میں یہ سارے نفلی، سارے مستحب کام کر کے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کہا لبیک یا رسول اللہ
اللہ میں حاضر ہوں. یہ سارے نفلی اور سارے کام مستحب قسم کے یہ اعمال صالحہ میں کر کے آج آیا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آج جس کے اندر یہ عادتیں پائی جائیں محمد مصطفیٰ یہاں بیٹھ کے اس پر مہر لگاتا ہے وہ بندہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے بڑا ہی خوبصورت حضرت ابوبکر صدیق کو نوازا. سرکار نے فرمایا اچھی عادات 360 ہیں. اچھی عادات کتنی؟ اچھی خصلتیں، کوالٹیز، گڈ مینرز، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں کتنی ہیں؟ 360. فرمایا ان 360 وچوں کسے بندے وچ ایک بھی پائی جائے وہ بندہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. 360 اچھی عادات ہیں وہ مختلف ہیں. اب اتنی زیادہ ہے کہ بندہ وہ گننے پر بیٹھ جائے تو جمعہ ہی گزر جائے گا. 360 اچھی عادات ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کسی مومن میں پائی جائے تو وہ بندہ جنت میں ضرور جائے گا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آفیہ منہا، یا رسول اللہ انہاں وچوں کوئی ایک میرے وچ بھی پائی جاندی ہے؟ تے سرکار مسکرا کے فرمان لگے یا ابا بکر کلھا فیکا، اے ابو بکر 360 پوری دی پوری تیرے اندر پائی جاندی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایسا کامل انسان، ایسا اکمل انسان، ایسا مکمل انسان جس کی زبان پہ جھوٹ نہیں جاری ہوتا، غیبت نہیں جاری ہوتی، چغلی بہتان جاری نہیں ہوتا، جس کے کانوں میں یا تو خدا کی آواز آتی ہے قرآن کی یا پیارے مصطفیٰ کی آواز، جس کے قدم غلامی مصطفیٰ میں نکلتے ہیں، جس کے ہاتھ مصطفیٰ کی راہ میں مال قربان کرنے کے لیے. اور کتنا مال دیا ذرا توجہ کریں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزنس مین تھے، تجارت کرتے، دور تک سفر کرتے آپ تجارت کا. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک غلام تھے امیہ بن خلف کے، تو امیہ بن خلف بھی ایک تجارت مین تھا، تاجر تھا، اور جناب صدیق اکبر بھی. تو حضرت بلال پر ظلم و تشدد کیا جاتا تھا. تو حضرت صدیق نے دیکھا تو کہا امیہ تو میرا تجارتی بھائی ہے، تو میرا بزنس مین بھائی ہے، اور تو ایک احد اللہ خدا کو ایک کہنے والے کو تو مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، تجھے کچھ حیا ہونی چاہیے. جناب صدیق اکبر کو امیہ کہنے لگا اگر اتنا ہی تینوں افسوس کرن دے آئے، اگر تینوں بڑا ہی پیار آن دے آئے جناب بلال تینے پھر خرید لا میرے کو، خرید لیں. تو جناب صدیق اکبر نے کہا کتنے کا دے گا؟ حضرت صدیق اکبر کو کہا اس امیہ نے کہ جتنے مرضی قیمت دے دے. جناب صدیق اکبر نے تقریباً 40,000 دینار کے بدلے میں سیدنا بلال کو خرید کر آزاد فرما دیا. کتنا جی؟ 40,000 دینار. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو خریدا، غلامی سے آزاد کر کے دلوایا. اب یہاں پہ میں آپ کو پوائنٹ دیتا ہوں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یہ مؤذن رسول تھے. کون تھے؟ مؤذن رسول تھے. جو مؤذن ہوتا ہے اس کی اذان پہ سارے لوگ اذان کو سن کر مسجد میں آتے ہیں، اور مسجد میں آ کر سارے لوگ مل کر باجماعت نماز پڑھتے ہیں. اب جتنے لوگ مؤذن مصطفیٰ، مؤذن رسول حضرت بلال کی اذان کو سن کر مسجد میں آئے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، جتنا مل کر آنے والوں، نماز پڑھنے والوں کو ثواب ملے گا، یہ سارا ثواب جائے گا حضرت سیدنا بلال کے کھاتے میں، کیونکہ اذان حضرت بلال نے دی. اب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی تو سارے نمازیوں کا ثواب ان کو اپنا ملے گا، تو ثواب میں کمی نہیں آنے والی. لیکن حضرت بلال کے اذان پر آنے والے نمازیوں کو باجماعت نماز پڑھنے کا جتنا ثواب ملا وہ سارا ثواب جمع کر کے حضرت بلال کے کھاتے میں اللہ کے فرشتے ڈال رہے ہیں. اور پھر جس بلال نے اذان دی اس بلال کو خریدنے والے کی ہستی کا نام ہے صدیق اکبر. اب بلال کی جتنی نیکیاں ہیں ان ساری نیکیوں کا ثواب حضرت صدیق اکبر کے پردے میں جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ،
जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और बड़ी मज़े की बात की है, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का कल मिसाल था मगरिब की नमाज में, हमने एक सारे सवाब में याद भी किया है। मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाह तआला ने बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे और सूफी बुजुर्ग गुजरे। मसनवी शरीफ फारसी ज़ुबान के अंदर किताब लिखी, मसनवी शेरों के अंदर, शेर व शायरी के अंदर, और उनको बहुत बड़ा एक दर्स दिया गया, मैसेज दिया गया। मसनवी शरीफ के अंदर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब हुजूर सफर मिराज पे तशरीफ ले गए, सफर मिराज पे हजरत सैयदना जिब्रील साथ थे। कौन? हजरत जाके बैठो, हजरत सैयदना जिब्रील अमीन साथ थे। जिब्रील अमीन की जहाँ ताकत खत्म होती है, जहाँ हजरत जिब्रील की ताकत की इंतहा होती है, उससे आगे मुस्तफा के सफर की इब्तिदा होती है। सुभान अल्लाह। मुस्तफा के सफर की इब्तिदा होती है। तो जहाँ हजरत जिब्रील की इंतहा हुई तो जिब्रील ने कहा लाओ बनाओ तो मेरा तन तख्त तो या रसूल अल्लाह, इसको आगे मैं नहीं जाना, इसको आगे मैं नहीं जा सकता। जे मैं गया तो मेरे पर जल जाने, मुझे जला के राख कर दिया जाएगा, मैं जला दिया जाऊंगा, मेरी ताकत सलब कर दी जाएगी, मुझे खत्म कर दिया जाएगा। इससे आगे मैं ताकत नहीं रखता, मेरी हिम्मत भी नहीं, मैं आगे आपके साथ नहीं आ सकता। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मैं जिब्रील के निशान पे भी कुर्बान, लेकिन खुदा की कसम, जलालुद्दीन रूमी मसनवी में लिखता है, अगर सफरे मेराज में अगर अल्लाह महबूब को कहता कि जिब्रील को नहीं सिद्दीक को साथ लाना है, तो हजरत सिद्दीक अकबर मेरे नबी के साथ जाते। और अगर पता भी होता ना कि जलना है या जो भी करना है, तो रसूल पाक को अकेला न छोड़ते, तने तन्हा न छोड़ते, सिद्दीक अकबर साथ चले जाते और कहते या रसूल अल्लाह, सिद्दीक की जान सर्दी सड़ जाए, मार जाएगा। फरमाया सिद्दीक अकबर होते तो कभी भी ये ना कहते कि या रसूल अल्लाह मैं ते आगे नहीं आ सकता, जे मैं आया तो मैं खत्म हो जाना। सिद्दीक होते तो कहते या रसूल अल्लाह खत्म होता हो तो हो जाऊं, अकेला नहीं छोड़ूंगा, जहां तक जाओगे साथ रहूंगा, साथ निभाऊंगा, साथ निभाऊंगा। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफर में भी साथ हैं, हजर में भी साथ हैं, हर जगह साथ हैं। और सरकार से जो वफा का रिश्ता निभाया, आज दुनिया में उनके डंके हैं, शोरे हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मुख्तलिफ मौक़े में हुज़ूर अलैहिस्सलाम को इस्लाम की मदद के लिए माल दौलत की ज़रूरत हुई। ज़ाहिर है आप कोई भी काम करेंगे ना, चाहे वो आज का ज़माना है या 1450 साल पहले की बात है, जब भी आप कोई काम करेंगे आपको पैसा लाज़मी तौर पे ज़रूरत होगा। फिनेंशियली तौर पे आपके पास एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने हर बार हर मौके पे कमाल कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, ये जान नहीं फकत जान नहीं दो जहां फिदा, ये जान नहीं फकत दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां में, करोड़ों जहां भी होते मुस्तफा के कदमों में कुर्बान करके रख दिए जाते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक मौके पे माल मांगा इस्लाम के लिए, जमा करो जी माल दो, ताकि इस्लाम की दावत को मजीद आगे फैलाया जा सके। जनाबे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने घर का सारा माल जमा करके आधा उठा के मुस्तफ़ा के कदमों में भेज कर दिया। 10,000 था ना, 10,000 तो 5,000 हुजूर के कदमों में रख दिया, 5,000 घर वालों के छोड़ दिया। कई साहबा ने चौथाई हिस्सा, कई ने 40-40 हज़ार दिरहम, 40-40 हज़ार दीनार, 500 घोड़े ऊंट सब कुछ अदा कर दिया। आधा किसी ने तीसरा, किसी ने चौथा, 1/4 या कितना भी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगों का सहाबा का माल देखते गए, पूछते गए हाँ भाई कितना लाए हो, कितना लाया हो, कितना लाए हो जी, इतना लाए हो। सिद्दीक हजरत उमर फारूक आज खुश नजर आ रहे हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम भाई खुश इसलिए है कि पूछेंगे ना उमर कितना लाए हो, तो कहूंगा फखर से या रसूल अल्लाह पूरा आधा ले आया, निसफ कारवा से छट आया, निसफ बाटे करना कुर्बान किया, आधा रख आया हूँ, आधा लेकर आया हूँ, आज मैं नंबर लेके जाऊंगा, आज मैं सिद्दीक को आगे नहीं जाने दूंगा। उमर कह रहे हैं कि आज मैं सबसे ज्यादा माल दे रहा हूँ, आज मैं जितना भी था उसमें से आधा ले आया हूँ, तो आज नंबर मेरा आएगा, आज फजीलत मेरी होगी, आज माल मेरा बढ़ जाएगा। जनाब रसूल करीम ने पूछा सबसे कितना लाए हो, कितना लाए हो, कितना लाए हो, सारे कहते हैं आधा या पौना या 1/4 या कुछ कुछ।
ہو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں توجہ کیجئے گا جناب صدیق اکبر کا نمبر آیا تو پوچھا ابو بکر صدیق ما ابقیت لہم کتنا لائے ہو نہیں گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کے آئے ہو سوال کا وہ رخ چینج کر دیا کوسچن پہلے تھا ساروں کے لیے تھا کتنا لائے ہو صدیق کا نمبر آیا تو کہا آج میرا صدیق پیچھے نہ ہٹ جائے کیونکہ دکھنے میں حضرت عمر کا مال زیادہ تھا کیونکہ وہ آدھا لائے تھے مثلا 10,000 میں سے 5,000 لائے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق کو اس زمانے میں اس موقع پہ چونکہ جتنا مال تھا وہ سارا لا چکے تھے لیکن سارا مال لانے کے باوجود حضرت عمر سے کم تھا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم تھا لیکن سارا چونکہ لائے تھے اللہ کے محبوب سوال کی نوعیت کو سوال کے رخ کو چینج فرمایا ساروں سے پوچھا کتنا لائے ہو صدیق سے پوچھا ماں اب کہتا رہوں گھر والا واسطے باقی کتنا رکھیا جے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ اب کہتو لہم اللہ و رسولہ یا رسول اللہ گھر والوں کی فکر نہ کیجئے گھر والوں کے لیے خدا بھی چھوڑایا اس کا مصطفیٰ بھی چھوڑایا نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا اب کہہ تو لہم اللہ و رسولہ یا رسول اللہ قربان جاؤں گھر والوں کے لیے خدا بھی چھوڑایا ہوں اس کا مصطفیٰ بھی چھوڑایا ہوں پروانے کو ہے شمع اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس یہ جواب دیا اتنا نہیں چھوڑا کرتے دیواروں پہ ہاتھ مارتے تھے پچھلے سال بھی میں نے یہ بات بتائی تھی آپ کو اسی مہینے میں اسی جمعے پہ میں نے بات بتائی تھی دیواروں پہ ہاتھ مارا کہ کوئی کیل کوئی سوراخ کے اندر دیوار کے اندر کوئی سوئی نہ رہ جائے کوئی کیل نہ رہ جائے کچی دیواریں ہوتی تھی نا کچی دیواروں میں سوئیاں چبوتے تھے ہاں جی کپڑوں کے اندر یا کسی جگہ کے اندر سوئی کوئی کیل کوئی بھی چیز گھر کے اندر باقی نہ رہے سارا کچھ گٹھڑی باندھ کے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا حضرت سیدہ اسماء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی صاحبزادی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرا والد ابو قحافہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے ابو اگر پوچھے نا کہ صدیق نے حضور کے اعلان پہ اناؤنسمنٹ پہ کتنا مال جمع کیا تو یہ نہ بتانا کہ سارا دے دیا کیونکہ ابو تو محتاج ہے نابینا ہے آنکھوں سے بینائی چلی گئی ہے تو سارا مال لے کے جا رہا ہوں اے میری بیٹی اسماء جب میرا والد ابو قحافہ پوچھے تو کہنا کہ ابو بکر سارا نہیں لے گئے بلکہ کچھ رکھ گئے آپ نے کپڑے کے تھیلے کے اندر مٹی کے روڑے بند کیے مٹی کے روڑے تھیلے ٹکڑے پتھر کے کنکریاں اور کہے نا میرا ابو قحافہ یعنی تیرا دادا ابو قحافہ کے گھر والوں کے لیے کیا ہے تو ابو کا ہاتھ اس تھیلے کے اوپر گھول لگانا ابو کو لگے گا کہ گھر میں مال پڑا ہے لیکن سارا مال مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کر دیا اور آج کے بھونکنے والے کہتے ہیں کہ باغ فدق کھا گئے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو باغ فدق کا حصہ نہیں دیا گیا ارے بد زبانوں ارے جاہلوں تمہیں کیا پتا صدیق تو وہ ہے ایک سوئی بھی باقی نہیں چھوڑی سب کچھ اکٹھا کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کر کے رکھا اللہ اکبر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کی بڑا ہی اللہ نے مقام عطا فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا حضور نے فرمایا کہ لوگوں میں نے سارے لوگوں کے احسان چکا دیے سارے لوگوں کے احسان یہ باتیں قرآنی آپ کو یاد ہے بس میں تھوڑا سا روایت کر رہا ہوں میرے ساتھ چلتے ہیں جاگ کے بیٹھیں میں نے ساروں کے احسانات کا بدلہ دے دیا بدلہ میں نے دے دیا احسانات جتنیاں میرے نال جتنیاں نیکیاں سننا سارے کا بدلہ میں اتار دیتا ہے فرمایا لوگوں سن لو ساروں کا بدلہ میں نے دے دیا ایک بندہ بچ گیا جسے دنیا سیدنا صدیق اکبر کہتی ہے فرمایا اس کے احسانات اور نیکیاں اور اس کی نوازشات مجھ پر اور اسلام پر اتنی ہے کل روز قیامت میں بارگاہ خدا میں جاؤں گا حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ کے اور کہوں گا مالک حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا تن من دھن سب کچھ تیرے نبی پر خدا مصطفیٰ کے نام پہ قربان کیا تھا میں دنیا میں اس کا بدلہ نہیں دے سکا آج تو اس کو بہترین جزا اور بدلہ اللہ سارے لوگوں کا بدلہ دے دیا سب کا احسان چکا دیا اور یہاں پہ
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی ہے. حضرت سیدنا معاذ بن جبل لسان المیزان کتاب کے اندر لکھا گیا جب قیامت کا دن ہوگا سارے نبیوں کو نور کے منبروں پہ بٹھایا جائے گا. اللہ کیا منظر ہوگا, کیا منظر, توجہ کیا منظر ہوگا. سارے نبیوں رسولوں پیغمبروں کو نور کے منبروں کو بٹھایا جائے گا اور پھر سارے نبیوں کے لائن جو ہوگی منبروں کی اس لائن میں سب سے اوپر والی لائن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جائے گا. سارے نبیوں سے اونچا منبر مصطفیٰ کریم کا منبر ہوگا. سارے نبیوں کا منبر نور کا منبر, پھر مصطفیٰ کا نور کا منبر, لیکن سارے نبیوں سے اونچا ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے ساتھ ہی متصل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا منبر لگایا جائے گا. سارے نبی ایک کیٹیگری میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور جناب رسول اللہ, ان کے لیے دو الگ ممبر سب سے جدا نور کے الگ تھوڑے اونچے کر کے ممبر لگائے جائیں گے. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں رسول پاک نے فرمایا لسان المیزان کتاب کے اندر حضرت ابراہیم اور جناب رسول اللہ ان دونوں شخصیتوں دونوں نبی اور رسولوں کے ممبروں کے درمیان میں ایک نور کی کرسی اللہ خود سجائے گا. اس نور کی کرسی پہ بیٹھنے والے ہستی کو سجدے سبحان اللہ, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ. اس نور کی کرسی پہ بیٹھنے والی ہستی کو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, فرمایا اللہ قیامت کے دن لوگوں کے دیدار کے لیے عام تجلی فرمائے گا. جنت میں جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ دیدار خدا. دیدار سب سے بڑی نعمت, جنتیوں میں سب سے بڑا راحت سکون اور چین کس وقت ہوگا؟ جب پیارے خدا کا دیدار کروایا جائے گا. تجلی فرمایا رسول کریم نے قیامت کے دن جنتی لوگوں کو اللہ کریم اپنا دیدار عام تجلی عام فرمائے گا. ساری مخلوقات کے لیے عام تجلی عام دیدار ہوگا. فرمایا جناب صدیق اکبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے اللہ خاص تجلی فرمائے گا, اللہ خاص تجلی فرمائے گی. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا رفیق لکل نبی, فرمایا ہر نبی کے لیے ایک رفیق ہوتا ہے. رفیق مین وہ سب فرینڈ, گہرا دوست, جانی جگری خلیل, جانی دوست جگری یار. فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے. وَإِنَّا رفیقی ابا بکر صدیق, لوگوں سن لو میرا حوض کوثر میں رفیق صدیق اکبر ہوگا, میرے جنت میں بھی میرا رفیق صدیق اکبر ہوگا. اللہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو نبیوں کے بعد سب سے پہلے جنت میں جانے والے شخص, جنت میں جانے والی ہستی کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. قربان نہ جاؤں میں اس ہستی میں. دنیا کہتی ہے, جاہل لوگ کہتے ہیں خود عقیدہ ہو گئے, حضرت ابوبکر گمراہ ہو گئے, مرتد ہو گئے, دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے, مال کھا گئے, غداری کر گئے, کرپشن کر گئے, نعوذ باللہ من ذالک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے پہلے جنت میں جانے والی ہستی کا نام سیدنا ابوبکر صدیق جو ہے جاگ کے بیٹھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے مالک ہیں. حضور نبی پاک بخاری شریف میں حدیث پاک ہے, اللہ کریم کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر بندہ دل میں خواہش رکھے گا کہ جنت میں چلا جاؤں, جنت میں چلا جاؤں, جنت میں چلا جاؤں, مشتاق ہوگا, جنت جانے کے لیے خواہش مند ہوگا, طلبگار ہوگا کہ جنت میں چلا جاؤں. فرمایا ساری مخلوقیں سارے لوگ جنت میں جانے کے مشتاق ہوں گے, جنت میں جانے کے طلبگار ہوں گے, جنت میں جانے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے. فرمایا ایک ہستی ایسی ہوگی جنت کے 8 دروازے اس ہستی کے لیے تڑپ رہے ہوں گے اور 8 کے 8 دروازے مشتاق ہوں گے, کاش ادھر سے آئے, کاش ادھر سے آئے, کاش اس دروازے سے گزرے. فرمایا اس ہستی کا نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اتنی شان کی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ جنت میں جائیں گے تو لوگ راز کریں گے کہ شکر ہے جنت میں آ گئے.
اسی سارے نمازیں اس واسطے پڑھنے ہیں، روزے تقریاں، قرآن، عبادتیں، سخاوتیں، ریاضتیں، مجاہدے، روزے نفلی، سب کچھ اسی لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا رضا حاصل ہو اور رضا خدا حاصل ہونے کے بعد جنت مل جائے۔ ہم سارے جنت جانے کے خواہش مند ہیں، اللہ ہم سب کو جنتی فرما دے۔ ہم سارے جنت جانے کے خواہش مند ہیں، ہم جنت جانے کے لیے ترس رہے ہیں، ہم جنت جانے کے لیے رشک کرتے ہیں۔ فرمایا جنت رشک کرے گی کہ کاش میرے اندر صدیق جلدی آ جائے، کاش میرے اندر صدیق اکبر جلدی آ جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور سے وفائیں کی اور وفا کی ہے تو منبر محراب ان کے ذکر و فکر سے گونج رہا ہے۔ ہاں جی، انہوں نے وفا کی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ قربان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کا اظہار فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے انگوٹھی دی، انگوٹھی رنگ، فرمایا جاؤ جو زرگر ہے نا سنار، اس کے پاس جا کے اس کے اوپر انگوٹھی کے اوپر لکھوا دو محمد رسول اللہ۔ یہ ایک طریقہ ہوتا تھا، جو پرائم منسٹر ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا، وزیر اعظم ہوتا تھا، سلطان، حاکم، حکمران ہوتا تھا، اس وقت وہ اسٹیمپ کے بجائے وہ انگوٹھی بھی لگاتا تھا خط پہ، یا کسی بھی جگہ کسی ملک میں کوئی بھی چیز بھیجنی ہوتی تو وہ اپنی رنگ کے ساتھ، انگوٹھی کے ساتھ وہ مہر لگاتا۔ تو جس بندے کے نام کی انگوٹھی ہوتی نا تو وہ خط پھر معتبر سمجھا جاتا تھا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر کو کہا، صدیق اکبر یہ انگوٹھی پکڑو اور جاؤ سنار کے پاس اور یہاں پہ لکھوا کے محمد رسول اللہ۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے سنار کے پاس اور اس کو کہا کہ اے زرگر، رسول پاک حکم دے رہی ہے کہ سونے کی انگوٹھی چاندی کے اوپر لکھ دو محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے انگوٹھی دے دی۔ انگوٹھی تھوڑی دیر بعد یا چند کچھ عرصے بعد جناب صدیق اکبر واپس لائے، نام چندہ کروا کے لکھوا کے انگوٹھی کے اوپر نام کو لکھوا کے جب واپس لائے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انگوٹھی پیش کی۔ انگوٹھی جب پیش کی تو انگوٹھی کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ علی سنتے پہ ہو کہ جاگتے پہ ہو؟ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، جا میرا یہاں صدیق اکبر سنار کے پاس جا، میری انگوٹھی لے جا، انگوٹھی کے اوپر لکھوا کے نام محمد رسول اللہ کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ۔ اب یہ کریم علیہ السلام کا غلام آیا، انگوٹھی والے سنار سے انگوٹھی میں لکھوایا محمد رسول اللہ، واپس لایا، میرے نبی کی خدمت میں جا کے پیش کی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب انگوٹھی کو دیکھا تو جو فرمایا تھا اس سے کچھ زیادہ لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ کے نیچے والی لائن پہ لکھا ہوا ہے ابو بکر صدیق۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، میں نے تو کہا تھا کہ اس انگوٹھی کو پر محمد رسول اللہ لکھوانا ہے، یہ اگلے لفظ کیوں ایڈ کیے، اپنا نام کیوں لکھوایا؟ اب یہ بات پوری نہیں ہوئی تھی، جبریل امین حاضر ہو گئے، جناب سیدنا حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے۔ جناب جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سلام دے رہا ہے، اللہ پر سلام بھیج رہا ہے اور پیغام دے رہا ہے، اے پیارا نبی، اے پیارے محمد رسول اللہ، اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ جس انگوٹھی پر میرے یار کا نام ہو، اس یار کے یار صدیق کا نام کیسے نہ ہو؟ صدیق نے سنار کو یہی کہا تھا محمد رسول اللہ لکھوا دے، لکھ دے۔ اس انگوٹھی والے سنار نے یہی کچھ لکھا تھا، میں نے اپنی قدرت کاملہ سے تیرے یار ابو بکر کا نام ملا دیا، کیونکہ تیرا یار ہے، تیرے سفر میں بھی ساتھ ہے، اللہ میں بھی ساتھ ہے، تیرا یار ایسا ہے جو غار میں بھی ساتھ ہے، مزار میں بھی ساتھ ہے، اس لیے میں نے انگوٹھی میں اس کو جدا نہیں کیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شان کے مالک ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک احد پہاڑ پہ جلوہ فکن ہے۔ کون سا پہاڑ جی؟ کتنے خوش نصیب ہے جنہوں نے احد پہاڑ دیکھا ہے، دعا کریں اللہ مجھے بھی وہ حاضر نصیب فرمائے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف فرما ہے، جب آقا نے قدم رنجا فرمائے، حضور کے ساتھ ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تینوں لوگ ساتھ ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی ہیں۔ بہرحال تین صحابی حضور کے جو تھے، میرے نبی پاک اللہ کے محبوب احد پہاڑ پہ گئے، احد پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا، بجنا شروع ہو گیا۔ میرے نبی جب گئے فرمایا اس پر یا احد، اے احد پہاڑ ثابت قدم رہے،
ثابت توجہ ہے نا، اس وقت جاؤ ثابت قدم رہے. کیوں ڈگمگاتا ہے، کیوں وجد میں آتا ہے، کیوں لرزتا ہے؟ میرا آپ سے کوشچن ہے. اونٹ پہاڑ وہ ہے کہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ گزرتے ہیں، پہلے بھی گزرتے تھے، گزرتے ہوں گے، گزرتے رہے ہوں گے. کسی بندے کے گزرنے سے اونٹ پہاڑ وجد میں نہیں آیا. جتنی مرضی اوپر شخصیتیں گزرتی گئیں، کبھی اونٹ پہاڑ ہلا نہیں ہے، وجد میں نہیں آیا. آج وہ پہاڑ وجد میں آیا ہے، آج وہ ہل رہا ہے، مستی و عشق و مستی میں جھوم رہا ہے. دنیا والوں کو بتا رہا ہے، اے دنیا والوں تم جب آتے ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. آج میں اپنی قسمت پہ رشک کر رہا ہوں. مجھ پہ اپنا کلام جو تشریف لایا ہے، میرا کلام تشریف لایا ہے. میرے نبی توجہ فرمائیے گا، میرے نبی کے غلاموں، آج وہ پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا ہے. میرے نبی نے فرمایا اس وقت ثابت قدم رہے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں اس وقت ثابت قدم رہے، ایک حدیث کے الفاظ ہیں اس کن ساکت رہے. کیا مطلب؟ اے وہ پہاڑ اب ڈر نہیں، کاپ نہیں، ثابت قدم رہے. اس کن چار لفظ ہیں الف سین کاف نون، اس کن ساکت ہو جا، سائلنٹ ہو جا، ہلنا ہلنا، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی آ چکا ہے. فما علیک الا نبی او صدیق او شہید. تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک خدا کا صدیق ہے اور دو شہید آ گئے. آج ساکن ہو جا، آج اپنی قسمت پہ ناز کر. مڑ کیوں گھبرانا ہے جدو آمنا دلال دو جہاں دا سردار تیرے اوپر آ گئے. آج تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، دو شہید موجود ہیں. اگر اس کو کہا جائے یا اس کو کہا جائے، دونوں کا معنی تقریباً سیم بنتا ہے. ثابت قدم رہے یا ساکت رہے، جم جا، رک جا، ٹھہر جا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے والوں، چار لفظ ہیں. اگر چار لفظ میرا نبی پہاڑ کو کہے تو پہاڑ کا ہلنا بند ہو سکتا ہے. اور جس امتی کے لیے راتوں کو اٹھ کر پوری رات دعاؤں میں پوری رات دعاؤں میں گزار دی، کیا اس امتی کی قسمت چینج نہیں ہو سکتی؟ کیا اس امتی کے لیے نبی کی دعائیں ثابت نہیں ہوگی؟ اگر پہاڑ کے لیے چار لفظ بولے تو پہاڑ کی وہ قسمت بدل جاتی ہے. ہلتا ہوا پہاڑ اپنی جگہ پہ رک جاتا ہے. اور نبی فرماتے ہیں فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان. توجہ جا کے سنیے گا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں. نبی تو نبی ہو گیا، صدیق تو ابو بکر ہو گیا، دو شہید ابھی زندہ ہیں. ایک کا نام عمر ہے، دوسرے کا نام عثمان ہے. ابھی حضرت نبی پاک بھی زندہ ہیں، ابو بکر بھی زندہ ہیں، عثمان بھی زندہ ہیں، عمر بھی زندہ ہیں. میرے نبی نے زندگی میں ہی بتا دیا کہ میں نبی ہوں، یہ صدیق ہے اور یہ صدیق دنیا میں جائے گا تو طبی طور پہ مثال کرے گا اور ان دو کو شہید کیا جائے گا. میرا نبی جانتا ہے کہ میرا کون سا امتی کس حالت میں کس زمانے میں فوت کیا جائے گا یا شہید کیا جائے گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اب میں آپ کو کرتا ہوں، دنیا کہتی ہے نبی کو دیوار کے پیچھے گجر نہیں کرتے منہ کاٹا. نبی پاک علیہ السلام زندہ رہے 2.5 سال ابو بکر صدیق نے خلافت کا زمانہ کیا، تقریباً 10 سال حضرت عمر نے خلافت کا زمانہ گزارا اور تقریباً 2.5-3 سال حضرت عمر نے اور 10 سال حضرت عثمان نے. تو نبی پاک نے زندگی میں پہلے ہی بتا دیا کہ کون صدیق ہے کون شہید ہے. حضور سب کچھ جانتے ہیں. اللہ کی عطا کرتا طاقت سے اللہ کا عطا کرتا علم غیب اللہ نے عطا کیا، ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے. اللہ نے گاڈ گفٹڈ ہے، خدا کا تحفہ ہے. دنیا کہتی ہے دیوار کے پیچھے گئے نہیں. میرا نبی تو 15 سال پہلے بتا دیتا ہے کہ میرا کون سا صحابی شہید ہو گیا ویسے دنیا سے. جو نبی اس کو چار لفظوں سے ہلتے ہوئے پہاڑ کی قسمت بدل سکتا ہے، وہ تیرے میرے جیسے گناہگار صادق کی قسمت بھی اپنی دعاؤں سے بدل سکتا ہے. میں ٹائم ختم ہو گیا، معذرت کے ساتھ میں آپ کو 5 منٹ زیادہ دوں گا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے فرمایا، توجہ، ہجرت کا ٹائم آنے والا ہے، مکہ سے مدینہ جانا ہے تو اے ابو بکر تیار رہنا. یہ حکم سنایا. اب روزانہ صبح اونٹنی وغیرہ تیار کرتے ہیں کہ شاید آج میرا نبی آ جائے.
بس جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر کسی وقت بھی حکم خدا آ سکتا ہے، ہمیں جانا ہوگا، ہجرت کرنا پڑے گی، تو میرا یار ہوگا، ہجرت کا ساتھی ہوگا، ہجرت میں تو میرے ساتھ سفر کرے گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلام صدیق اکبر نے یہ حکم سنا، روزانہ رات کو سوتے وقت پوری رات اسی انتظار میں ویٹ میں گزر جاتی ہے کب نبی کا بلاوا آئے اور کب بستر باندھ کے چلے مکہ سے مدینہ ہجرت کی طرف۔ ایک دن حکم آیا، میرے نبی آئے، مستقدینوں کے لیے دروازہ بجایا، آگے فرمایا یا صدیق ہے، صدیق اکبر باہر آؤ، چلے ہجرت کا ٹائم ہے۔ فوراً اونٹ کو پکڑ کے لائے، یا رسول اللہ چلے، غلام حاضر ہے۔ حضور نے فرمایا تیاری تو کرو، فرمایا جس دن دوسری فرمایا سی نا کہ جانا ہے اسے زندہ میں رو وفادار، ایسا وفادار ہے، ایسی وفاداری دنیا میں اللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدیق چلو ساتھ، حضرت جناب صدیق اکبر کو ساتھ لگایا، بستر پہ مولا کائنات، ہائے ہائے ہائے، مولا کائنات سے نے خدا کو سلایا، دنیا والوں کو بتایا ارے یہ بستر نبی کا ہے، بستر نبی کے اوپر علی کو سلا دیا ہے، مطلب کیا ہے، ارے اس بستر کا وارث علی ہوگا، سویا ہوا تو علی ہے لیکن اصل میں نبی ہے، سبحان اللہ، سویا ہوا علی ہے لیکن اصل میں نبی ہے۔ اور نبی پاک نے ہجرت میں حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لگایا۔ دنیا والے بکواس کرتے ہیں کہ غدار تھا، منافق تھا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، صدیق اکبر کرپٹ تھا، نعوذ باللہ، صدیق اکبر نبی کے ساتھ مخالفت رکھتا تھا، اور جاتے وقت وہ ایمان سے والے ہو گئے تھے۔ ارے جو صبر کے ساتھ بندہ لگایا جاتا ہے وہ ایماندار ہونا چاہیے یا منافق؟ مخالف کو بندہ لے جاتا ہے یا مومن کو؟ جو مخلص ہونا اس کو لیا جاتا ہے، ایپوکرائٹ منافق بندے کو تو ساتھ نہیں لیا جاتا۔ جناب صدیق اکبر سفر لمبا، ٹائم ختم ہے، میں بالکل بہت ساری چیزیں سکپ کر کے میں آپ کو بتاؤں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت مدینہ کا سفر شروع ہے، غار ثور، کن کن خوش نصیب نے دیکھی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرو، سبحان اللہ، تو سارے میرا سلام، اللہ میرے بھی حاضر مسلم آمین اور سارے اونچی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے دہانے پہ پہنچے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا تشریف فرما ہو جائیں، میں اندر جاتا ہوں غار ثور کے اندر، میں اندر کے حالات انوائرمنٹ اندر کا ماحول دیکھ کے آتا ہوں۔ جناب صدیق اکبر آئے، اندر دیکھا سارے جالے لگے ہوئے ہیں، صفائی ہونے والی ہے، مٹی کٹا ڈسٹنگ ساری چیزیں صاف تھی، سارے سوراخ بند فرمائے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلام صدیق اکبر نے غار کے جتنے بھی سوراخ تھے اپنا کرتا اپنا لباس پھاڑا، ایک ایک لباس کا چیتھڑا ٹکڑا پیس کرتے کرتے بند کرتے گئے، بند فرماتے گئے، بند فرماتے گئے، اپنی پگڑی اتاری، پگڑی کے ٹکڑے کر کے پتھر مارا، پگڑی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ایک سوراخ کو بند کیا، سارے سوراخوں کو بند کیا۔ راوی لکھتا ہے 70 سوراخ تھے، کتنے؟ 70 سوراخ تھے، 70 سوراخوں کو جناب صدیق اکبر نے اپنے کپڑوں سے بند کیا، صرف شکل چھپانے کے لیے کپڑا بچ گیا، ایک سوراخ بچ گیا۔ کہنے لگے کوئی نہیں، ایک سوراخ تیرے اپنی ایڑی رکھ لگا، ٹائم جو ختم ہے، کاش کے ٹائم ختم نہ ہوتا اسی طرح پہلے آ جاتے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک سوراخ کو رہنے دیا، باہر تشریف لائے۔ غار ثور کی بلندی میں نے دیکھی نہیں ہے لیکن بڑی ضرور ہے، 5000 فٹ کی بلندی، 5000 فیٹ، 5000 فٹ کی بلندی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ غار صاف ہو گئی ہے، تشریف لے آئے۔ میرے نبی نے فرمایا ابوبکر کپڑے کتنے؟ چولا کتنے؟ ماما کتنے؟ یا رسول اللہ غار میں وہ سوراخ تھے، سوراخوں کو بند فرما دیا، کپڑوں کے ساتھ۔ جی یا رسول اللہ، پھر اور چیز بھی کوئی نہیں تھی، غار اتنی پرانی تھی، سوراخ ہے، یا رسول اللہ کوئی موذی جانور نہ نکل جائے۔ جناب رسول کریم علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ میں نے وہ سوراخ بند کر دیے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ سفر سے تھکے ہوئے ہیں، آپ سفر نہیں کر سکتے، بلندی کا اسٹرکچر آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ تھک چکے ہیں، آپ ایسا کریں میرے کندھوں پہ سوار ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کے غلاموں سنیے گا توجہ کے ساتھ، جن کندھوں پہ مصطفیٰ سوار ہو اس ہستی کو صدیق کہتے ہیں، اور جن کندھوں پہ حسین سوار ہو اس کو رسول اللہ کہتے ہیں۔ یہ شان ہے، فرق رکھیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کندھوں پہ بٹھایا، 5000 فٹ کی بلندی پہ اوپر لے جا گئے، غار ثور کے دہانے پہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اندر پہنچایا، جب اندر لے گئے حضور نے ریلیکسیشن فیل کیا، آرام فیل کیا۔ حضور تھکے ہوئے تھے، سفر کی تھکاوٹ تھی، عرض کیا، فرمایا اے ابوبکر میں سونا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ میری گود حاضر ہے، یا رسول اللہ میری گود حاضر ہے۔ فرمایا
ابو بکر اسی لیے تو سونا چاہتا ہوں کہ تو میرا بخار جو مخلص ہے، میرا یار جو موسم فرینڈشپ ہے، میرا سنگی ہے، یار آب یار مزار جو ہے شیخ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی، لوگ کہتے ہیں بابے نے شاعری کوئی نہیں، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ گئے لوگوں غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق ہے اور غار کی صفائی نبی پاک کے لیے ابو بکر نے کی، لوگوں تم اپنے دل کو حضرت ابو بکر کے لیے صاف کر، پہلے دل کا کہنا تو صاف کر، رسول اللہ خود تشریف لائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث اعظم۔ اور ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ آج اللہ کا کرنا ایسا ہوا، غار کے اندر پہلے صدیق اکبر آئے اور غار کو صدیق اکبر نے صاف کیا، غار کو صدیق اکبر نے صاف کر کے انتظار کیا، نبی پاک نے بتایا اے پیارے صدیق تیرے اس قربان جاؤں میں اس ادا پہ، آج تو آیا، غار کو تو نے صاف کیا، غار میں تو انتظار کیا، تو نے انتظار کیا، کل مزار میں میں پہلے جاؤں گا، مزار میں تیرا انتظار میں کروں گا، تو آنا میں تجھے جگہ عطا فرمائے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گود میں سب قائم اوپر ہو گیا، اجازت ہے؟ کوئی بات چلے بس کریں، اجازت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گود میں سر رکھا، 70 سوراخوں کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کپڑوں سے باندھ کیا، 71واں سوراخ اور 71واں سوراخ جناب صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کی ایڑی یا پیر کا انگوٹھا رکھا، جیسے یہ انگوٹھا رکھا اس غار کے اندر تقریباً 1000 سال سے ایک سانپ، حضرت عیسیٰ کے زمانے سے پہلے کا ایک سانپ موجود تھا، اللہ رب العزت نے اس سانپ کو طلب تھی دیدار کا مشتاق تھا، خواہش تھی یا اللہ مجھے اپنے نبی کا دیدار کروا دے، میرے رب کائنات نے سانپ کو حکم دیا سانپ اسی غار میں رہے، کیونکہ میرا نبی 1000 سال کے بعد ہجرت کر کے جب آئے گا، جب صبر ہجرت کر کے آئے گا تو غار سور میں پناہ لے گا، اسی غار میں تمہیں دیدار ہوگا، اسی غار میں رہنا، کہیں نہ جانا۔ سانپ 1000 سال تک اسی میں رہا، اللہ سے مہلت مانگی، مولا اس نبی کے آنے تک موت نہ دینا۔ اب سانپ اس بل کے اندر، اس سوراخ کے اندر موجود ہے، اس سوراخ کے اندر ایڑی رکھی ہے، کس نے؟ حضرت بولو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایڑی رکھی ہوئی ہے۔ نبی پاک آرام فرمائے، اللہ کے محبوب باب استراحت خواب ہے، نیند آ گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام پاؤں کی ایڑی رکھ کے بیٹھا ہے، سانپ نے ایک ڈنگ مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، 19 ڈنگ مارے، قربان جاؤں صدقے جاؤں، میری انداز کا نہیں ہوتا، 19 ڈنگ مارے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کے وہ پاؤں سن ہو گئے، زہر پھیل گیا، جسم لال پیلا ہو گیا، جسم گرم ہو گیا، جسم جیسے ہی گرم ہو گیا تو زہر جب پھیلا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ سارے خطیب جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں درد کی وجہ سے روئے، شدت درد تھا، سانپ کا ڈنگ تھا، ڈنگ کی وجہ سے روئے، خدا کی قسم ڈنگ کی وجہ سے نہیں روئے، درد کی وجہ سے نہیں روئے۔ وہ یہ سب کلام ہے، جس دم یار پیارے بچھڑن تے پھر کون روے تھوڑا، سب روگاں روگ محمد تے جس دا نام چھوڑا۔ صدیق اکبر اللہ کی قسم درد کی وجہ سے نہیں روئے، توہین ہے صدیق اکبر کی، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی ہے، بیعتی ہے، توہین ہے۔ سارے خطیب جھوٹ بولتے ہیں، ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے، میں قرآن سے ثابت کر کے دوں گا۔ زلیخا کو تانا دیا مصری عورتوں نے کہ کوئی غلام یوسف پہ اپنا ہار بیٹھی ہے، تو زلیخا نے کہا تم نے دیکھا جو نہیں، اسا ڈٹھا جو نہیں، تو وجہ میرا محبوب نے ڈٹھا، جنوں ویکھ کے جان شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب ہٹاوے۔ بات میں ختم کروں، زلیخا نے عورتوں سے کہا تم نے دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھا ہوتا تو مجھے یہ تانا نہ دیتی۔ انہوں نے کہا چلو پھر دعوت کرو، انوائٹ کیا گیا، ساری عورتوں کو جناب یوسف کو سامنے لایا گیا، عورتوں کے ہاتھوں میں پھل پکڑائے گئے، تیز چھریاں پکڑائی گئی، جب یوسف کو گزارا گیا ان کو کہا گیا تم اپنے پھل کاٹنا، پھل بھی کاٹنا۔ یوسف کی تجلی دیکھا، جیسے یوسف کو دیکھا اس نے یوسف پہ نظر پڑی تو فرمایا قرآن نے فرمایا فلما رأینہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اے زلیخا خدا کی قسم
सामने ये तो कोई बंदा नहीं, कोई इंसान नहीं है, तो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता लगता है। ज़ुलेखा ने कहा मैं भी तुम्हें यही कहती थी कि वो बंदा नहीं लगता, इतना हुस्न है। अरे जिसके सामने हुस्ने यूसुफ हो, हुस्ने यूसुफ गुजरे तो हाथ काट जाए लात नहीं होता, हुस्ने मोहम्मद सामने हो तो सांप का दांत कैसे महसूस होता है। तौहीन करते हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। अगर हुस्ने यूसुफ सामने है